دعا ہے خدا مند عالم سے محمد والے محمد کا تمام قرآن کا امام بنانا پانا جس کا سب کے ساتھ نشانہ اپنے درگاہ میں فرمان حاضر لے کر آئے حاجت کو پوری فرمائے جو پریشانی حال ہیں اور پریشانیاں دور فرمائے ہم کا غیر پیدا ہو جائے بے روزگار میں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے باروزگار میں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے زیارات ہندوستان میں مولا زیارات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد مدینہ عطا فرمائے جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک صالح جو بیمار ہیں مولا شفا کام دوائی نصیب فرمائے بالخصوص غریب بھائی کو مولا صحت کے ساتھ کرا آج کے دور میں جو پھیلی ہوئی ہے خدا مند عالم تمام رات کو تمام انسانیت کو حاصل اور دین آپ کے بیان کے سب کی آسان فرمائے صفات محمد والے تقسیم حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام اپنے قوم کی ایک دعا وارث جلد ہو جائے ہم والا کے نام کا امام امام کی قدرت نصیب ہو کی نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر والقائد والسلام اللہم کن لولی حسن صلوات علیہ وآلہ علیہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تشكره قبيلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم وصحبه وسلم وعلى ذنوبهم من الجن والانس من الاولين والآخرين يا حاجب الحمد يا بدر الحسين عليه السلام اكشف كربي وسر الباطنين بالحق الحسين حسین علیہ السلام ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قاصرۃ رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزۃ الناطقین وافہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو خير الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات الله شہادت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مجلس کے موضوع کا اعلان میں نے دن کو بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کر دیا تھا. خدا مند عالم نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کہ خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ. خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا وتکتموا الحق اور کبھی بھی حق کو نہ چھپانا. حق کو باطل کے ساتھ غلط کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی حق کو چھپانے کی اجازت. اور یہ حکم خدا مند عالم نے آیت کے قرآن مجید میں اس حکم کو پہلے عمومی انداز میں بیان کیا اور پھر آخر میں اس حکم کو تخصیص عطا کی, اسے خصوصی بنایا یہ کہہ کر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جو جانتے ہو کہ حق کیا ہے وہ تو نہ چھپاؤ.
یہ مجلس منعقد کی گئی، یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، یہ ہستی پوری ملت اسلامیہ کا مشترکہ اثاثہ، بلکہ میرے پڑھے لکھے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، اگر میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس جملے کا حق ادا کریں۔ میں اگر یوں کہوں کہ یہ پوری ملت اسلامیہ کا واحد مشترکہ اثاثہ ہے۔ یہ پوری ملت اسلامیہ کا واحد مشترکہ اثاثہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیں، جتنے ہیں، جہاں ہیں، اپنی اپنی جگہ ہیں۔ علی وہ واحد ہے جو ہر جگہ ہے۔ جملہ پھر آرام سے کہیں گے، گزر جاؤ، کسی کو پہلا ہے، کسی کا آخری ہے۔ هو الأول هو الآخر۔ پہلا بھی یہی ہے، آخری بھی یہی ہے۔ ہمارے لیے سلسلہ امامت بغیر علی کے کامل نہیں، برادران کے لیے سلسلہ خلافت بغیر علی کے کامل نہیں۔ پھر ایک جملہ کہہ دوں، بلکہ اگر سلسلہ خلافت میں علی نہ رکھا جائے تو راشدہ نہیں مقبول۔ کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ علی کا احسان ہے، علی کی وجہ سے راشدہ ہے، کیونکہ مرشد علی ہے۔ صحابی علی کے بغیر گزارا نہیں، یہاں بھی علی کے بغیر گزارا نہیں۔ جس کے بغیر نہ تمہارا گزارا ہے نہ ہمارا گزارا ہے، پھر اس کا قاتل پردے میں کیوں؟ میں نے اس موضوع ایسا ہو گیا، مجھے آپ کے شہر میں پڑھتے ہوئے آپ نے بہت داد دی، بہت دعائیں دی، جتنی داد ممکن ہو سکتی تھی اتنی داد آپ دے چکے۔ آج کی تقریب میں صرف پیغام دینا ہے، پھر سنتے چلے جائیے۔ اور یہ موضوع منتخب کرنے کی وجہ ہی آج کو جو کچھ میڈیا پہ ہو رہا ہے، حق کو باطل کا لباس پہنایا جا رہا ہے، حق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دشمنان علی کو، قاتلان علی کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیشہ کرائے کے قاتل دکھا کر اصل قاتلوں کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ قاتل علی ہے لیکن کرائے کا قاتل، تلاش یہ کرنا ہے اسے کرائے
ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ مسجد میں فائرنگ ہوئی اور کچھ لوگ مارے گئے. پوری دنیا میں ان کے حق میں آواز اٹھائی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں مارے گئے. تو پھر مارنے والے آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ ان کا مذہب عیسائیت تھا. تو پھر کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جب پوری دنیا سے ان کے حق میں تحریک اٹھی تو وہاں کے عیسائی لوگوں نے مسلمانوں کے گھر جا کے معافی مانگی. حتیٰ کہ جو ان کی وزیر اعظم خاتون تھی اس گھر پہ کالا دوپٹہ اوڑھ کر مسجد میں بھی آئی, لوگوں کے گھروں میں بھی گئی. ان کی پارلیمنٹ کا اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. ٹھیک ہے نا. اب وہ وہاں پر آ کر ان مسلمانوں کے پاس آ کر معافی مانگ کر تعزیت کر کے مسلمان تو نہیں ہو گئی. پارلیمنٹ کا اجلاس تلاوت قرآن پاک سے شروع کروا کے مسلمان تو نہیں ہو گئی, مسلمان نہیں ہوئی, لیکن صرف اس نے اتنا اعلان دنیا والوں کے سامنے ضرور کیا کہ گو کے قاتلوں کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں. لیکن پھر بھی ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں, وہ ہیں ہمارے قبیلے سے لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب قاتل میں دکھا دوں گا, قبیلہ تم پہچان لینا. اور پھر کم از کم اس عیسائی عورت سے تو بہتر ہو جاؤ یہ اعلان کر کے کو کہ ہمارے قبیلے سے ہے لیکن ہم لعنت کرتے ہیں. یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا آج کا نوجوان دور اس قدر مادیت کا دور ہو گیا ہے کہ ذرا کتابیں پڑھنا مشکل ہو گیا ہے اور یہاں سے تاریخ کو بیان کرنے والے باقی نہیں گئے. ہم آپ کے عرفان کو بلند کرنے کے لیے یہاں سے مناقب اور فضائل کو ممبر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسی وجہ سے کہیں تاریخ پس پردہ چلی گئی, اس سے آشنائی نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے کبھی کبھی بحثوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں بزرگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, میں اپنی نئی نسل کو اس بحران سے نکالنا چاہتا ہوں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ خدا کرے کہ ہم ریکارڈ یہ باتیں آ جائیں اور پھر آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان باتوں کو لینا. 19 رمضان 40 ہجری علی پہ حملہ, رمضان 40 ہجری میں علی کی شہادت ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کو شہید کس نے کیا, علی کو قاتل کس نے کیا. تو جب بھی کسی قتل کی تفتیش شروع ہوتی ہے اس کا مقدمہ لگایا جاتا ہے تو اس وقت سب سے پہلا جو سوال تفتیش کرنے والا کرتا ہے وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ مقتول کی دشمنی کس سے تھی. علی کے قتل کا مقدمہ ہے اس لیے پہلا سوال یہ ہے علی کی دشمنی کس سے تھی. اس سوال سے میرے جواب تک پہنچنے تک آپ کو قاتل کا مذہب بھی پتہ چل جائے گا. توجہ فرمائیں گے میرے مقتول کی دشمنی کس سے تھی, یہ پہلا سوال ہے. اب دشمنی ہوتی کس کس سے ہے, میں نے کہا تفتیش ہے اس کی طرح میرے ساتھ دم حملہ شامل
اور جیسے جیسے تفتیش بڑھتی چلی جائے دائرہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے. قانون کی اصطلاح میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ملزموں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا. اس لیے ہم ذرا گھیرا وسیع کر کے بات کو شروع کریں گے اور تقریر کے آخر تک گھیرا بالکل تنگ کر دیں گے. پہلا سوال یہ کہ علی کی دشمنی کس کس سے؟ اب دشمنی کس کس سے ہوتی ہے؟ عمومی طور پہ دشمنی 3 طرح کے لوگوں سے ہوتی ہے. ایک وہ لوگ دشمن ہو جاتے ہیں کہ جنہیں کوئی نقصان پہنچایا ہو مقتول، جن کو کوئی نقصان کیا ہو وہ دشمن ہوتے ہیں. دوسرے دشمن وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نقصان پہنچایا نہ ہو لیکن انہیں نقصان کا اندیشہ ہو کہ اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا، اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پہ پہلے ہی رستے سے ہٹا دیا جائے. تیسرے وہ لوگ دشمن ہوتے ہیں جن کے دل میں حسد پل رہا ہو. یہ 3 دشمن ہوتے ہیں. کیا وہ 3 دشمن ہوتے ہیں؟ پہنچا ہو، ایک وہ جنہیں نقصان کا اندیشہ ہو، تیسرا وہ کہ جن کے دل میں حسد پل رہا. اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون تھے جنہیں نقصان پہنچا، وہ کون تھے جنہیں علی سے خطرہ تھا، وہ کون تھے جو علی سے حسد رکھتے تھے. یہ کھلی کھلی تصویریں دکھاؤں گا، بڑی بات ہے، نظر آئیں گے تینوں. ویسے تو علی کی زندگی کا ہر پہلو نمایاں جو آیا ہی کعبے میں ہو. میں نے جملہ کہہ دیا ہے لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ میں جملے کو ذرا کھولوں. علی کعبے میں آیا، اب جو کعبے میں نہیں آیا اس کے دل میں حسد ہے. عوامی طور پہ نمایاں ہوئے وہ دن تھا دعوت ذوالعشیرہ. خداوند عالم نے اپنے حبیب کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میں بڑے آرام سے بات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، میرے نوجوان توجہ کرتے ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈراؤ ان کو، ڈراؤ. رسول کو نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے، ڈرانے والا. ان کو ڈراؤ. پہلی محفل ہوئی، رسول نے اس پہلی محفل میں کچھ اعلان کیے. ان سارے اعلانوں کا کسی نہ کسی کو نقصان پہنچا. رسول نے پہلا اعلان کیا اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ خیال رہے
ٹھیک ہے، فرق اسے پڑ رہا تھا جس نے بے جان بتوں کو جان عالم کے سامنے کھڑا کر دیا. مجھے نہیں یاد کہ آپ کے شہر میں یہ کہاں میں نے ایک اشرا جان عالم میں پڑھا، اس میں یہ بتوں کا وجود کہاں سے شروع ہوا، پہلا بت کیسے بنا، اس میں ایک پوری مجلس موجود ہے. خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ بت کو بت بنوانے والا شیطان، جو پہلا بت بنایا گیا تھا وہ قابیل کا بت، جس نے حابیل کو قتل کیا. قاتل بت بنا کے پوجے جاتے ہیں. ٹھیک ہے میرے محترم دوست، پہلا نقصان ہو رہا تھا شیطان کو اور اس کے بنائے ہوئے بتوں. یہ اس پہلی شہادت اور پہلے اعلان کی وجہ سے جنہیں نقصان ہوا. دوسرا اعلان یہ تھا کہ میں ہوں اس اکیلے اللہ کا رسول. اب اس کی جو بات تم تک پہنچے گی وہ میرے ذریعے، تمہاری جو بات اس تک جائے گی وہ میرے ذریعے. میرے جملے پہ توجہ رہے، میرے لفظ پہ توجہ رہے میرے محترم. جو اس کی بات تم تک آئے گی میرے ذریعے، جو تمہاری بات اس تک جائے گی میرے ذریعے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی اور تمہارے درمیان رب کا ذریعہ فقط میں ہوں. تمہارے اور تمہارے خالق کے درمیان رب کا اکیلا ذریعہ میں ہوں. اب اس اعلان سے کس کو نقصان پہنچا؟ اس اعلان کا نقصان پہنچا بتوں کے مینیجرز کو. نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم. کعبے میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے ہر بت کا کوئی نہ کوئی ٹھیکیدار تھا، ہر بت کا کوئی نہ کوئی ٹھیکیدار، اس کا مینیجر تھا. جتنے چڑھاوے چڑھتے تھے وہ سارے چڑھاوے وہ اکٹھے کرتے تھے. جسے ٹھیکیداری کا شوق ہوتا تھا وہ اپنا خدا بنا لیتا، مال پانی کی آمدن کا ذریعہ بن جاتا. دوسرے دشمن کون ہو گئے؟ وہ جو بتوں کے مینیجر تھے. اور تیسرے دشمن وہ ہو گئے کہ جو اسلام سے پہلے والے ادیان کے ماننے والے تھے، جن کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ تمہارے جتنے انبیاء تھے ان سارے نبیوں کی نبوت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی شریعت منسوخ ہے، آج سے شریعت مصطفیٰ چلے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. یہ تین تھے پہلے دن کے اعلان کے دن پیدا ہونے والے دشمن. ٹھیک ہے، بت پرست اور بت پرستوں کے مینیجرز کے مقلد. مرضی ہے تمہاری. ٹھیک ہے، جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جو ان کے مقلد ہیں، جو ان کی تقریب میں ہے، وہ دشمن ہوگا. یہ اب عجب معاملہ یہ ہوا کہ وہ جس کے کہنے پر یہ ڈرا رہا تھا اس نے اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے بجائے اس سے مدد مانگنے کے جس نے اسے بھیجا تھا اس نے مجمع سے مدد مانگ لی. توجہ میرے محترم دوست. مصطفیٰ کو بنا کے اللہ نے بھیجا تھا نا کہ میری وحدانیت پر پریشان تو نہیں ہو رہے آپ. ہاں، اگر آپ ان باتوں میں آپ نہیں شامل رہیں گے تو ہم کہاں لے جائیں گے اور یہ بات کہاں بیان کریں گے. وہ جس نے بھیجا تھا اس سے مدد نہیں مانگ رہا، تو میری مدد کر. میں اپنے مشن کو لے کر آگے بڑھوں. مجمع کو دیکھ کے کہہ رہا تم میں سے کون ہے جو اس مشن کا میرا مددگار ہوگا. یہ میرے شیعہ سنی دوست، شیعہ بیٹھے ہو تو میری آنکھوں کا نور ہو، سنی بیٹھے ہو تو میری آنکھوں کا. میری بات بس دیر تک پہنچاتے رہنا. شیعہ سنی بن کر نہیں، آج محمد کا کلمہ کو بن کے سننا. جو پڑھ رہا ہوں وہ متفقہ تعریف پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں جو جہاں ہو اور وہاں نہ ہو. سیدھی سیدھی عقلی باتیں ہیں، متفقہ تعریف. ٹھیک، تم میں سے کون ہے؟ اور پھر عجب بات ہے سر، عجب بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے رسول تم سارے میرے مددگار ہو جاؤ. رسول کہہ رہے تم میں سے کون ہے.
انا ناصر یبن العم، اے میرے چچا کے بیٹے میں آپ کا مددگار، انا ناصر یا اخی، اے میرے بھائی میں آپ کا مددگار، فرمایا انا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار۔ اس کا مطلب پہلے دن دنیا کو بتایا جب تک محمد کی رسالت ہے دو طرح سے وہ نقصان پہنچا سکتے تھے. جانی نقصان تو ان کے پاس میں نہیں تھا, یا معاشی نقصان پہنچا سکتے تھے جسے آپ مالی نقصان کہہ لیں, یا معاشرتی نقصان پہنچا سکتے تھے جو معاشرے کے تعلقات ہوتے ہیں. تو وہ بھی نقصان رسول کو دو طریقوں سے نہیں پہنچ پایا. معاشی میدان خدیجہ نے سنبھال لیا,
علی پہلے دن نمایاں ہوئے دعوت صلح شیرہ میں، یہ اعلان کر کے کہنا ناصر یا رسول اللہ۔ علی دوسرے دن نمایاں نظر آئے لیلۃ المبین، جسے دنیا شب ہجرت کہتی ہے، جسے رسول اللہ نے ہجرت فرمائی۔ ابو طالب اور جناب خدیجہ ہجرت سے 3 سال پہلے پردہ فرما گئے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ نوجوانوں کے لیے توجہ، 3 سال پہلے وہ پردہ فرما گئے۔ ان 3 سالوں میں کافروں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ٹھیک، اب یہاں پہ ایک جملہ پھر کہتا ضرور تقریر اشرے پہ محیط ہے، میں ایک تقریر میں تمہیں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ رسول نے قتل کے ڈر سے ہجرت نہیں کی، ہجرت کے پروگرام کے نتیجے میں قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ ٹھیک ہے نا محترم؟ ہاں، ورنہ قتل کے ڈر سے اگر ہجرت ہو تو خدا نہ خواستہ یہ رسول کا بھاگنا تصور ہوگا، اور رسول نہ بھاگتا ہے نہ بھاگنے والوں کا رسول ہے۔ ہجرت کے پروگرام کے نتیجے میں قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس قتل کے منصوبے کی میٹنگ کو وہ جو پہلا جس کا نقصان ہوا تھا شیطان، اس نے اس میٹنگ کو ہیلڈ کیا، وہ ہیلڈ کر رہا تھا اس میٹنگ کو۔ کبھی تاریخ کو جا کے پڑھیے گا، وہ جنہوں نے بعد میں قتل کرنے آئے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے پروگرام بنا رہے تھے کہ کون قتل کرے، تو مولوی کے روپ میں شیطان آیا۔ انہوں نے تو شیطان نہیں کہا، انہوں نے کہا ایک بڑی باریک شخصیت، امام آبا کبا، لباس میں تھا، پگڑی رکھی ہوئی تھی، ابا کبا سب کرنی ہوئی تھی، بڑی روبدار شخصیت بن کے وہ ہم میں داخل ہوا، اور اس نے ہمیں آ کے کہا، انہوں نے کہا کوئی بزرگ، اس نے ہمیں آ کے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک جائے گا تو بنو ہاشم اس قبیلے کا دشمن ہو جائے گا، انہیں قتل کر ڈالے گا، اس لیے سب اپنا اپنا ایک نمائندہ شامل کرو، سارے مل کے قتل کرو، کس کس سے لڑیں گے بنی ہاشم۔ بعد میں محمد نے بتایا وہ جس نے تمہیں آ کے مشورہ دیا تھا وہ شیطان تھا۔ پہلے نمبر والا شیطان ہے۔ اس نے مشورہ دیا، انہوں نے پورا پروگرام بنایا، گھیر لیا رسول کی حویلی کو، رسول تو چلے گئے، جو پروگرام تھا اس پروگرام کے تحت رسول وہاں سے تشریف لے گئے، ان کا پورا بنا بنایا منصوبہ علی نے ملیمیت کر دیا۔ ہے یا نہیں ہے؟ پورا بنا بنایا منصوبہ امیر کائنات نے ملیمیت کر دیا رسول کے بستر پر لیٹ کر۔ وہ جو آئے قتل کرنے کے لیے انہوں نے پہلے ایک نیزہ اٹھایا کہ سینے میں مارے، پھر انہیں خیال آیا ایسے سوتے ہوئے مارنے کا کیا فائدہ، اسے پتہ ہی نہ چلے کس نے مارا ہے، ذرا ڈر تو ہو، پتہ تو چلے کہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے۔ یہ جو چہرے سے پردہ ہٹا کے جگایا وہ جو سویا نبی تھا وہ اٹھا لیا۔ اور علی کا حسین جواب میرے حوالے کر کے گئے۔ واپس آ گئے۔ اب ان کے پاس صرف ایک طریقہ، رسول تو ہاتھ سے نکل گئے لیکن گئے اکیلے رسول تھے، رسول کے سارے اہل خانہ مکہ میں تھے، رسول کی لاڈلی بیٹی جناب سیدہ وہ بھی مکہ میں تھی۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہتھیار تھا رسول
ब्लैक मेल करके रसूल को वापस बुलाया जाए और फिर रसूल को नुकसान पहुंचाया जाए। पहला मंसूबा अली ने सो के नाकाम कर दिया, दूसरा मंसूबा अली ने जाग के नाकाम कर दिया। सो के रसूल को मदीने की तरफ भेज दिया और जब उठे तो तमाम अहले खाना रसूल को लेकर, खुद अपनी मां जनाब फातिमा बिन्त असद भी है सलामत अलैहा, खुद बिन्त रसूल जनाब सैयदा भी है, उनको लेकर जनाब हमजा के घर से इन सब को लेकर अली चले। अब उनके पास सिर्फ एक हथियार है कि इनको यरगमाल बनाया जाए। अली जैसे ही उन्हें लेकर मक्का से निकले अभी पहली मंजिल पे पहुंचे थे, अबू जहल अपना लश्कर लेकर आ गया और उसने आकर काफिले को घेर लिया और अली की तरफ मुखातिब होकर, मैं यहाँ से बारीकी से, अली ने भी बड़े आराम से जुमला कहा था, बस वही जुमला कह के गुजर जाऊंगा। अबू जहल सामने आया और आके कहने लगा, या अली, हम नहीं जाने देंगे, ये हमारे पास अकेला हथियार रह गया है कि जिसकी वजह से हम मोहम्मद को वापस बुला सकते हैं। अली ने न तलवार निकाली, न अली चीखे, अली ने सिर्फ एक काम किया, अपना दायां हाथ उठा के कहा, अबू जहल ये हाथ याद है? मौजूद ही ऐसा है कि बात जहन में रहे। उनसे अली बचा के ले गए रसूल के अहले खाना। उन्होंने दोनों मंसूबे उनके नाकाम हो गए। पहला मंसूबा करते रसूल का नाकाम, दूसरा मंसूबा रसूल को ब्लैकमेल करने का अहले खाना के जरिए, वो भी नाकाम। रसूल अपने सारे अहले खाना समेत मदीना पहुंच गए। मदीना में तबलीग इस्लाम का काम शुरू हो गया। मक्के वालों ने उस तबलीग को रोकने के लिए पहला लश्कर तरतीब दिया। वो लश्कर 2 सरदारों की क़यादत में, एक अबू जहल और एक अबू सुफियान। तवज्जो मेरी जानिब रहे। यानी यूं समझे, बनु उमैया का तैयार किया हुआ लश्कर आ गया मदीने की जानिब। बदर पे इनका आमना सामना हो गया। तवज्जो जानिब, बदर के घाट पे आमना सामना हो गया। पहली दफा कोल्ड वार दू बदू जंग में बदलने पा रही है। पहली दफा ये जंग दू बदू जंग में बदलने जा रही है। दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे दुश्मन भी आपको दिखाई देंगे। याद रहे, अली ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई एक लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी। वो जो पहले दिन का ऐलान था, या अल्लाह के लिए या रसूल के लिए। अब ये आए हैं अल्लाह का दीन खत्म करने, मोहम्मद की रिसालत खत्म करने। लश्कर सामने आया, उस लश्कर से नुमाइंदा बन के 3 लोग सामने आए। मैं एक तकरीर में उन 3 लोगों का तारुफ करवा चुका, लेकिन निकाल हो रही है बात इसलिए पहुंचाने के लिए। एक तीनों का ताल्लुक बनु उमैया से, अकबा, शैबा, वलीद। ये 3 आदमी 2 आपस में भाई हैं, अकबा और शैबा। अली का कातिल तलाश करना। तीसरा वलीद है जो अकबा का बेटा है। इन सब का ताल्लुक बनी उमैया से। एक और ताल्लुक सुनो, ये जो तीनों आए हैं, जो अकबा है वो हिंदा का बाप है, हाकिम शाम का नाना है। जो शैबा है वो हिंदा का चचा है, हाकिम शाम का रिश्ते में वो भी मामू, वो भी नाना हुआ। तीसरा वलीद है, हिंदा का भाई है, हाकिम शाम का मामू है। पहुंच रही है नहीं बात? इन 3 में से 2 अली के हाथों मारे गए।
نے مارے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان 37 میں وہ فرشتے بھی شامل ہوں گے جنہوں نے علی کی شکل اختیار کی. 37 علی نے مارے, جو باقی 33 بچ گئے تھے وہ فرشتے اور مسلمانوں نے مل کے مارے. یعنی اب اس جنگ میں دو طرح کے دشمن ہو گئے, ایک بنو امیہ اور ایک وہ جن کے دل میں حسد ہے. وہ تلاش آپ نے خود کر رہے ہیں کہ وہ کون کون تھے جو گھر سے ہی نہیں آئے. کوئی خدا کی قسم تاریخ بڑی کھلی ہوئی ہے, کھولو گے تو کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, سامنے نظر آئے گا کون گھر رہ گیا اور کون آیا تو صحیح گھر میں سے نہیں نکلا. اب یہاں پہ یہ دو دشمن آپ کے سامنے آ گئے, ایک بنو امیہ اور ایک وہ جن کے دل میں حسد. اس کے بعد احد ہوئی. اس احد میں وہ پچھلی دفعہ سے 10 گنا بڑا لشکر لے کر آئے اور پھر علی نے رسول کو بچا لیا. اس جنگ میں شیطان نے بھی شرکت کی اور اس نے یہ اعلان کیا کہ رسول مارے گئے, اور اس کی وجہ سے مسلمان بھاگے. جب ہم اس میں لے آئے تو رسول نے پوچھا کہ کیوں بھاگے, تو انہوں نے کہا اعلان ہو گیا تھا, آپ قتل ہو گئے. تو ہم نے سوچا آپ ہی جو مارے گئے تو ہم نے کیا کرنا. اور پھر رسول نے علی سے پوچھا یا علی آپ کیوں نہیں گئے. علی کا جواب قلم ہور سے کام ہے. عجیب جواب علی نے دیا. کہا یا رسول اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مارے گئے تو پھر ہم یہاں رہ کے کیا کرتے. میں نے سوچا آپ جو مارے گئے تو میں جی کے کیا کروں گا. ہمارے اپنے اندر ایک صاحب انہوں نے ابھی گزشتہ دنوں ایک تقریر کی. انہوں نے کہا علی 25 سال خاموش ہے, علی نے گوشہ نشینی اختیار کی, کیا علی تلوار چلانا بھول گئے؟ یہ ان کا سوال تھا کسی چکر میں, کیا علی تلوار چلانا بھول گئے؟ نہیں, علی نے اسی علی نے 25 سال بعد جب تلوار اٹھائی تو لوگوں کو وہی علی یاد آیا جو خیبر و خندق میں تھا. اس کا مطلب علی تلوار چلانا بھولے نہیں تھے. علی نے 25 سال اس لیے تلوار نہیں چلائی کہ علی جانتے تھے یہ میرا میدان نہیں ہے, مجھے اپنوں سے نہیں لڑنا. یہ آپ نے اکثر نے سنا ہوگا, ہمارے اپنے لباس میں اس نے کہا علی نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ علی یہ جانتے تھے کہ اپنوں سے نہیں لڑنا.
25 سال بعد جن سے لڑے ہیں نا، وہ 25 سال بعد جن سے لڑے ہیں، ان کی وجہ سے پہلے والے بھی اپنے ہیں۔ پتا نہیں میں نے جملہ کہا ہے، وہ جملہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ یہ جنگ جمل جو لڑی گئی، یہ کس کے ساتھ لڑی گئی؟ یہ جس بیوی کے خلاف یہ جنگ جمل لڑی گئی، اس بیوی کی وجہ سے تو پہلے والے اپنے تھے۔ تو اگر وہ اپنی سے لڑ سکتا ہے تو اپنوں سے بھی لڑ سکتا تھا۔ وہ جس ہستی کے مقابلے میں جمل لڑی گی وہ زوجہ رسول ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مصروں کے مقابلے میں زیادہ اپنی ہے۔ جس کے ساتھ صفین لڑی گئی وہ بھی رسول اللہ کی ایک زوجہ کے بھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح وہ بھی اپنے ہیں۔ یہاں معاملہ اپنے بنائے کا نہیں ہے، یہاں معاملہ دین کا ہے۔ پہلے والوں کے خلاف اگر لڑا جاتا تو دنیا والے کہتے ہیں علی ہمیشہ لڑتا ہی حکومت اور اقتدار کے لیے ہے، علی کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا۔ بعد والوں کے ساتھ اس لیے لڑے کہ جمل اور صفین میں علی حکومت لینے کے لیے نہیں لڑے، بلکہ علی حکومت اسلامی کے باغیوں کے خلاف لڑے۔ اللہ اکبر! حکومت تو خود علی کے قدموں میں آ گئی تھی، اب جب تخت پہ بیٹھ گئے تو اب جو سر اٹھائے گا اسے لڑا جائے گا، اسے لڑا جائے گا۔ تو علی کے اس دور کے دشمن کفار مکہ، وہ جن کے دل میں حسد ہے اور وہ جو یہودی ہیں، اور اب تیسرے دشمن، چوتھے دشمن علی کے کون؟ باغی۔ یہ چار دشمن ہیں علی کے، کفار مکہ، حاسد، کفار مکہ میں بنو امیہ سے پہلے سے، ٹھیک ہے؟ پھر کفار مکہ، حاسد، یہودی، باغی، یہ چار دشمن ہیں۔ اب جب علی 40 ہجری میں شہید ہو رہے ہیں تو ہم نے تلاش یہ کرنا ہے ان چاروں میں سے اس وقت باقی کون ہے۔ توجہ، گھیرا تنگ ہو رہا ہے، توجہ فرمائیے گا اللہ کے وطن، گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ کفار مکہ، حاسد، یہودی، باغی، ٹھیک ہے جانے محترم؟ کفار مکہ جب علی قتل کیے جا رہے ہیں سن 40 ہجری میں، تو اس وقت کفار مکہ میں سے کوئی باقی ہی نہیں ہے۔ پورا مکہ کلمہ پڑھ چکا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ توجہ نہیں فرمائی میرے باتوں دوستوں، میں نے جملہ کہا ہے، وہ سارے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب علی کا پہلا دشمن خارج تفتیش۔ کفار مکہ میں سے کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے کلمہ پڑھ چکے۔ علی کا دوسرا دشمن حاسد، جن کے دل میں علی سے، وہ جتنوں کے دل میں علی سے حسد تھا ان کی اکثریت 40 ہجری سے پہلے مر چکی۔ نہیں توجہ فرما رہے میرے باتوں کو؟ وہ لوگ 40 ہجری سے پہلے دنیا سے جا چکے، تو وہ جو دوسرا دشمن تھا وہ بھی خارج تفتیش، کفار بھی خارج تفتیش، حاسد بھی خارج تفتیش۔ باقی رہ گئے یہودی
یہ تینوں مل کے علی کے قاتل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے صفین والے جو علی کے مقابلے میں باغی بن کے آئے، یہ انہی کی اولاد ہے جو بدر میں علی کے ہاتھوں مارے گئے. ٹھیک ہو گیا؟ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اب بس میں ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں ونڈ کرنا، میں قتل کے حصوں کی ونڈ کر دیتا ہوں اور بس میں نے بات کو سمیٹ دیا. میں نے کہا یہ تینوں قتل علی میں شامل ہیں. اہل صفین نے قاتل ہائر کیا، اہل نیروان میں سے ہائر کیا گیا اور اہل جمل نے علی کے قاتل پہ خوشی منائی. توجہ نہیں میرے محترم دوستوں کی. کہاں سے ہائر کیا گیا؟ دوسرے گروہ سے بنایا گیا. تیسرے گروہ نے جا کے اٹھانا تاریخ تبری، تیسرے گروہ نے خوشی منائی. یہ تینوں گروہ مل کر علی کے قاتل ہیں اور علی سے وجہ دشمنی کیا ہے کہ علی نے اللہ کی دشمنی اپنے گلے میں ڈالی. اپنے لیے تو علی کسی سے نہیں لڑا نا، نہ کسی زمین کے لیے نہ کسی حکومت کے لیے. یا اللہ کے دشمنوں سے لڑا یا رسول کے دشمنوں سے لڑا. تو اب جو علی کو قتل کرے گا وہ علی کی وجہ سے نہیں، جو اللہ کی وجہ سے کرے گا یا رسول کی وجہ سے کرے گا. اور جو اللہ اور رسول کی وجہ سے کرے وہ رضی اللہ نہیں لعنت اللہ. لیکن یہ علی نے جس کے مارے تھے، علی نے ان کی قتل کے بعد ایک مثال چھوڑی ہوئی ہے. وہ خندق کے میدان میں جب عمر کو قتل کیا، کچھ دیر کے بعد اس عمر کے لاشے پر اس کی بہن آئی. اس نے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا، پیچھے ہٹ کے اس نے کہا میں اپنے بھائی کے لاشے پہ بیان نہیں کروں. تو میں نے پوچھا کیوں بھائی کے لاشے پہ بیان نہیں کریں گے؟ اس نے کہا اس کا لاشا دیکھ کے مجھے یقین ہو رہا ہے کہ اس کا قاتل کوئی بڑا شریف انسان، اس کا قاتل کوئی بڑا غیرت مند انسان. اس نے اسے قتل تو کیا کیونکہ یہ اللہ کا دشمن تھا. لیکن ہمارے عرب میں رواج ہے جسے قتل کر دیا جاتا ہے اس کی ہر چیز لوٹ لی جاتی ہے، حتیٰ کہ لباس بھی اٹھا لیا جاتا ہے. یہ کوئی کتنا شریف قاتل تھا، نہ اس نے کوئی مال غنیمت لوٹا ہے، نہ اس نے اس دشمن خدا کے لباس کو اتارا ہے. میں کہوں گا اے عمر ابن عبد ود کی بہن، یہ جو شریف انسان ہے نا، جس نے تیرے بھائی کا کافر ہونے کے باوجود نہ اس کے مال غنیمت میں کوئی چیز لوٹی، نہ اس کے لباس کو کوئی نقصان پہنچایا، اسی کا بیٹا کل کربلا کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھ میں مارا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تمہاری بھائی قبول کرے. اس کے بیٹے کی لاش کو ایسا لوٹا جائے گا کہ آخرکار ایک مشتری اتارنے کے لیے اس کی ہاتھ کی انگلی کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تمہاری بھائی قبول کرے. شب شہادت علی ابن ابی طالب ہے، اگلے سال جو ہوگا وہ روئے گا. علی نے خیبر کے میدان میں مرحب یہودی کو قتل کیا. مرحب کا لاشا دو نیم میدان خیبر میں پڑا ہوا. کچھ دیر بعد پتا چلا کہ مرحب کی بہن نے یہاں سے گزرنا. محمد اور علی نے صحابہ سے کہا اس کی لاش پہ کپڑا ڈالو، ہماری غیرت نہیں گوارا کرتی بھائی کی لاش سے اس طرح بہن کو گزارا. میں کہوں گا یا علی آج یہودی کی لاش سے بہن کو ایسا نہیں بنا کرتے رہے، کل حسین کی لاش سے زینب کو بلانا جائے گا.
रमजान, काश तारीख में ये रमजान न होता। मैंने तारीख में ये जुमले पढ़े हैं कि अली हमेशा अपनी रीश मुबारक को खिताब करते थे। कभी किसी ने अली की रीश में एक बाल सफेद नहीं देखा, लेकिन इधर से 40 हिजरी की रमजान का चांद तलू हुआ, अली ने रीश को खिताब करना छोड़ दी। 13 रमजान को एक सहाबी मिला, उसने कहा या अली हमने आपकी रीश का कभी कोई बाल सफेद नहीं देखा, इस दफा आपकी रीश में सफेदी झलक रही है, या अली खिताब क्यों नहीं कर रहे? अली की आंखों में आंसू आ गया, रो के फरमाया इस रमजान में मेरी दाढ़ी को वो खिताब होगा जो कयामत तक नहीं होगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। गलत रिहाई कबूल करें, जनाब सैयदा मेरा माता कबूल करें। अभी मेरी मंजिल दूर है, मेरे साथ सफर करते चले जाएं। 16 रमजान की सुबह, 16 रमजान की सुबह अली ने अपनी बड़ी बेटी को, बड़ा मान था अली को ज़ैनब, अपने सामने बिठाया, बिठाकर कहा मेरी बेटी आज मुझे आपके नाना रसूल की ज़ियारत हुई। बेटी ने बड़ी इश्तियाक से पूछा बाबा जान फिर नाना से क्या बात हुई आपकी? अली ने कहा मेरी शहजादी मैंने आपके नाना की कदमबोसी की, आपके नाना ने मुझे सीने से लगाया और मैंने बेसाख्ता कहा या रसूल अल्लाह मैं थक गया। मैंने जुमला कह दिया, किसी ने हाय की, किसी का हाथ सीने पे आ गया, माथे में ज़ैनब की छाल निकल गई। आपने कहा मैं थक गया, तो फिर नाना ने क्या कहा? ये सुनना था, अली ने रोते हुए कहा यही खबर देने के लिए तो बुलाया है। आपके नाना ने कहा या अली मैं तुझे लेने आया हूँ, या अली मैं तुझे लेने आया हूँ। अली जैसा बाप कहने वाला, ज़ैनब जैसी बेटी सुनने वाली, यकीन कर गई बाबा के जाने का वक्त आ गया। लेकिन अजब सवाल किया, रोजेगा बाबा आप थक गए, आपने नाना से कहा मैं थक गया, नाना ने कहा मैं लेने आया हूँ। बाबा मुझे बताओ जब मैं थक जाऊंगी, बाबा कभी भूखे का खाना, कभी शाम का फरमान, बाबा कभी पत्थर मारे जाएंगे, बाबा कभी फांसियों में बरसाए जाएंगे, बाबा बेदलालू, बाबा तेरी बेटी। अल्लाह मातरम, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह आपका गिरिया कबूल करे, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। सीने से लगा देगा मेरी शहजादी, ज़माना थक जाए तू न थकना, अगर तू थक गई ना तेरे नाना का दीन बचेगा, ना तेरे बाबा की विलायत बचेगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 16 का दिन गुजरा, 17 का दिन गुजरा, 18 का दिन गुजरा, आ गई 19 की रात। अजरुकुम अल्लाह, बस मैं समेटने वाला हूँ अपने बयान। आ गई 19 की रात। काश ये रात ना आती, अली की बेटियां परदेश में यतीम न हो। सारी रात रोते जुमले सुनते रहना, सारी रात अली अपने खेमे से बाहर निकलते हैं, आसमान की तरफ नजर उठा के देखते हैं और फिर कहते हैं अभी वक्त बाकी है, अभी वक्त बाकी है। अब जब एक दफा खेमे से बाहर आए, आसमान की तरफ देखा और देखेगा सदक़ता या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपने सच कहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बाबे का वक्त आ गया, ये सुनना था। अली ने अबाबा भी सर पे रखा, अली ने अबाबी पहनी, अली ने कबाबी पहनी, और आज अली अपनी तलवार घर में रखकर अली मस्जिद की जानिब चले। अब रास्ते में जो था वो जानदार था या बेजान था? अगर जानदार थे तो बदखाने दामन बदल लिया, अगर बेजान थे तो लकीर दाम दामनगीर हो गई। हर एक कहता या अली आज मस्जिद में अकेला अली मस्जिद की जानिब, मस्जिद में दाखिल होकर औंधे मुंह लेते हुए एक शैतान को काम
عباس دوڑتے ہوئے آئے، علی کے قدموں پہ گرے اور قدموں پہ گر کے کہا بابا جلدی گھر چلیے، بابا جلدی گھر چلیے۔ علی نے کہا عباس میرے صحابہ سے میری آخری ملاقات ہے، یہ سارے مجھ پہ گریہ کر رہے ہیں، اور روتے ہوئے کہا بابا اگر جلدی گھر نہ گئے زینب کو سے مانا، زینب کا نام آنا تھا۔ علی نے بیٹوں کو ہٹایا، کہا مجھے جلدی لے کے جاؤ، میری زینب سرایا نہیں کرتی، کہ زینب مسجد میں آ جائے، میں کہوں گا علی یہ مسجد ہے، یہاں تیرے صحابی ہے، کل دربار ہوگا شرابی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سمجھ گیا میرا بیان؟ علی کو اٹھایا گیا، علی کو گھر لایا گیا، علی کو اٹھا کے گھر لایا گیا، اجرکم اللہ، علی کو اٹھا کے گھر لایا گیا، علی کو اٹھا کے گھر لایا گیا۔ بیٹیوں نے باپ کا شکستہ سر دیکھا، بیٹیوں نے باپ کا شکستہ سر دیکھا، ہر بیٹی بہن کرتی جا رہی ہے، کوئی کہہ رہی ہے بابا پردیس ہے، کوئی کہہ رہی ہے بابا عید آنے والی ہے، کوئی کہہ رہی ہے بابا اماں تو پہلے چلی گئی تم کس کے ساتھ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بہت بڑی خیر قبول کرے۔ 19 کا سارا دن روتے ہوئے گزر گیا، 20 کا سارا دن روتے ہوئے گزر گیا، بس آخری جملہ سمجھ گیا میرا بیان، یہ رات آ گئی جس رات پہ تم بیٹھے ہوئے، یہ علی کی آخری رات ہے۔ بس یہ سوچ کے گریہ کرنا یہ علی کی آخری رات ہے۔ اپنے گریہ کو دیکھنا اور پھر سوچنا چاہیے بیٹیوں کو پتا ہے ہمارے باپ کی آخری رات ہے، وہ بیٹیاں کیسے گریہ کرنے کی پڑی۔ علی کی چاروں جانب گریہ اور بکا ہے کہ ایک دفعہ علی نے سب کو خاموش کروایا، سب کو خاموش کروا کے علی نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ علی وصیتیں کرتے چلے گئے، ساری وصیتیں امام حسن کو، اور سب سے آخر میں علی نے ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کے حسن کے ہاتھ میں رکھا، حسن تو اس کا بھی وارث ہے، حسن تو اس کا بھی وارث ہے۔